نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبعد۔ بات چل رہی تھی پچھلے سیشن میں مقدمے کی، شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقدمہ ہے، اس مقدمے سے کچھ اہم باتیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ شیخ جمال نے شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی سیرت اور ان کی زندگی کا مختصر خاکہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ ویسے تو عام طور پر ہم لوگ طلباء جانتے ہیں شیخ صالح فوزان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، کہ مطلب وہ کتنا اونچا مقام رکھتے ہیں، علمی دنیا میں ان کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر سرسری طور پر کچھ باتیں جو ان کی زندگی کی یہاں لکھی ہوئی ہیں اگر ہم لوگ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اعادہ ہو جائے گا اور یہ چیز مطلب ہمارے سامنے پھر نئے سرے سے آ جائے گی۔ اس سے پہلے مقدمے کی جو آخری باتیں جس میں شیخ نے کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں، ان حالات میں جو صورت بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ اہل حق سلف کے راستے پر چلنے والے، منہج سلف پر جو قائم ہیں، یہ ایک طبقہ ہے، چند لوگ ہیں، محدود ہیں، تھوڑے ہیں، اور دوسرے جو مناہج ہیں، دوسرے جو راستے ہیں، دوسرے راستوں پر جو چلنے والے لوگ ہیں وہ بہت سارے ہیں، دھڑے بہت سارے ہیں، پارٹیاں بہت ساری ہیں، شخصیتیں بہت زیادہ ہیں، نظریات بہت سارے ہیں۔ تو جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بھیڑ میں یہ سلف کے راستے پر چلنے والے بہت تھوڑے لوگ باقی بچتے ہیں۔ اب جب یہ صورت ہو جاتی ہے تو یہ جو تھوڑے لوگ ہیں راہ سلف پر چلنے والے، یہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ وحشت، ہم لوگ ایک دم الگ ٹریک پر چل رہے ہیں، الگ راستے پر چل رہے ہیں، ان سے بھی ہماری نہیں بنتی ہے، ان سے بھی ہمارا تال میل نہیں، ان سے بھی ہمارا تال میل نہیں ہے۔ تو یہ اہل حق ایک تو کم ہیں، دوسرے وہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر چلنے والے بہت کم ہیں۔ تیسری چیز، ان سارے لوگوں کی طرف سے جو بہت ساری سازشیں، پروپیگنڈے، ان کا دل توڑنا، ان کو مختلف انداز سے کمزور کرنا، ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کی نشاطات کو، ان کی سرگرمیوں کو منفی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ان پر الزامات لگانا، تہمتیں لگانا، یہ جب سارا ماحول بن جاتا ہے تو پھر یہ اہل حق بہت زیادہ کوڑھن محسوس کرنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل سب سے کٹ گئے ہیں۔ یہ اس نقطے پر ہمیں دو باتیں خاص طور پر سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اگر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم کٹ گئے ہیں، سب سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، سب آپس میں ملتے جلتے ہیں، سب میں تال میل ہے، لیکن کسی کا تال میل ہم سے نہیں بیٹھتا ہے، ہمارا تال میل کسی سے نہیں بیٹھتا ہے، تو کیا کریں؟ کریں کیا؟ تو اب ایک نظریہ تو یہ ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، حق پر رہیں گے، جس کو ہمارے راستے پر آنا ہو وہ آئے، اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ساری جو اپنی کوششیں ممکن ہیں سب صرف کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں آتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ نہ آئیں، لیکن ہم اس راستے سے کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے ہم راضی نہیں ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر اپنے بعض لوگ چوک جاتے ہیں، غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کے قدم پھسل جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمت کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے۔ ساری جماعتوں کا یہ نظریہ ہے، ان کا بھی یہی، ان کا بھی ہے، ان کا، ہم سب سے الگ تھلگ ہو جا رہے ہیں، ہم سب سے کٹ جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، ہمارے ماحول کے حساب سے نہیں اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بعض لوگ اور آگے بڑھ کر کے کتاب و سنت کی دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہیے، سب کے ساتھ تال میل رکھنا چاہیے، اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تال میل اور محبت سکھلاتا ہے، اس لیے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔
ان کو تھوڑا سا برداشت کر لیا جائے، ان کو تھوڑا سا برداشت کر لیا جائے، ان کا تھوڑا سا ساتھ دے دیا جائے، ان کے موقف میں جو ہماری خلاف ان کے موقف جو ہمارا اختلاف ہے، اس اختلاف کو اتنی شدت کے ساتھ، اتنی صراحت کے ساتھ نہ بیان کیا جائے، کیونکہ اس سے اور نفرت بڑھے گی۔ یہ مسئلہ بڑا خطرناک بن جاتا ہے۔ کیوں معلوم آپ کو؟ کیونکہ اگر اس کو عام قاعدہ بنا لیا جائے تو گمراہی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ عام قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اسے اصولوں کے ساتھ، ضابطوں کے ساتھ، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، شرائط کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے، تب جا کر کے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ عام قاعدہ بنا لیا جائے کہ نہیں، الگ تھلگ رہنا، کٹ کر کے رہنا اچھا نہیں ہے، سب کے ساتھ مل جل کر کے رہو، یہ سارے مسائل اگر ہم بنا لیں گے تو پھر یہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں یہ تال میل کہاں تک رہنا جائز ہے، کن پہلوؤں پر تال میل ہو سکتا ہے، کن پہلوؤں پر تال میل نہیں ہو سکتا ہے، کہاں تک ہم رواداری کے نام پر، سمجھوتے کے نام پر کچھ نرم ہو سکتے ہیں، کہاں نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ضروری۔ تو ہمیں بنیادی طور پر یہ جاننا ہے کہ دیکھیے، عقیدے کے معاملے میں، خالص سنت کے معاملے میں، جس کو ہم منہج کہتے ہیں، اس معاملے میں کوئی بھی سمجھوتا، کسی بھی طرح کی نرم روی انسان کے لیے خطرناک ہے۔ ملی معاملہ ہے، ملکی معاملہ ہے، ملکی ایشو ہے، یا کسی چیز کا تعلق سماج سے ہے، کسی چیز کا تعلق باہمی رہن سہن سے ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ صفائی مہم میں آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ شراب مخالف مہم میں آپ کے ہم ساتھ ہیں، لیکن وہ ساری ایکٹیویٹیز جو اس کے اندر کی جاتی ہے وہ منہج کے خلاف ہے، ہم آپ کے ساتھ میں نہیں ہیں۔ اصلاح کے نام پر، سماج کی اصلاح کے نام پر، اصلاح معاشرہ کے نام پر، مثال کے طور پر دھرنے کا قدم ہے، مثال کے طور پر مار دھاڑ کا قدم ہے، اول فول حکومتوں کے خلاف بولنے کا قدم ہے، اس قدم میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ عقیدے اور منہج میں سمجھوتا بھی ہم کبھی نہیں کر سکتے، اور جہاں گنجائش ہے تو اس گنجائش میں بھی اصول اور ضابطے سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر ہم نے اس معاملے میں بالکل بے احتیاطی برتی تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا، اور ہم اس راستے سے نکل جائیں گے جس راستے پر چلنے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا ہی، کیونکہ ہم نے عقیدے سے سمجھوتا کر لیا، ہم نے منہج سے سمجھوتا کر لیا، ہم نے راہ سلف سے سمجھوتا کر لیا، ہم نے اپنے اصولوں سے سمجھوتا کر لیا، جہاں پر سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کو رواداری نہیں کہا جاتا ہے، اس کو اسلام کے اندر رواداری نہیں کہتے ہیں۔ رواداری کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں شریعت اسلامیہ میں آپس میں تال میل کے اعتبار سے گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ مداہنت ہے جہاں عقیدے سے سمجھوتا ہو، جہاں سنت سے سمجھوتا ہو، جہاں سلف کے راستے سے سمجھوتا ہو، اس کو مداہنت کہتے ہیں، یعنی دین کے اصولوں کے معاملے میں کمزوری ظاہر کرنا، دین کے اصولوں سے ہٹ جانا، اس کو نظر انداز کر دینا، کچھ چیزیں چھوڑ دینا، اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ ایسے ماحول میں جہاں ہم اکیلے پڑ جا رہے ہوں، تنہا بن جا رہے ہوں، وہاں اس نام پر کہ نہیں تال میل ہونا چاہیے، تال میل کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ عقیدے اور منہج سے، راہ سلف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، ہم جب تنہا ہو جاتے ہیں تو ہم وحشت محسوس کرنے لگتے ہیں، اڑن محسوس کرنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں اس راستے پر تو بہت کم لوگ ہیں چلنے والے۔ یہ وحشت نہیں ہونی چاہیے، وحشت نہیں محسوس کرنا ہے۔ ہم ضرور لوگوں کے بیچ میں اکیلے پڑ گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھی ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام ہمارے ساتھی ہیں، صدیقین ہمارے ساتھی ہیں، شہداء ہمارے ساتھی ہیں، صالحین ہمارے ساتھی ہیں۔ اس سے اچھا ساتھی اور کون ہو سکتا ہے؟ پورا سماج ہمارے خلاف ہے تو ہے، پوری دنیا ہمارے مخالف ہے تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے، توحید کی دعوت آپ نے پیش کی، اپنی سنت امت کے سامنے رکھی، تو ساری دنیا آپ کے مخالف تھی کہ نہیں مخالف تھی؟ آپ اکیلے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ وحشت محسوس کرتے تھے؟ وحشت نہیں محسوس کرتے تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ سمجھتے تھے، اس مشن کا ساتھ سمجھتے تھے جس مشن پر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک کے سارے نبی انبیاء علیہ السلام چلتے رہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو راہ عطا فرمائی ہے، اس راہ پر چلنے والے کم رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ کے نبی کی سنت کی دلیلیں بتلاتی ہیں کہ حق پر چلنے والے ہمیشہ کم رہے ہیں اور کم رہیں گے۔ تو ہمیں سلف کے کئی ایک اقوال ہیں جو آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء سے یہ باتیں موجود ہیں کہ اپنی راہ، سنت کی راہ پر چلتے رہو، راہ سلف کی پیروی کرو، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی راہ کی پیروی کرو۔ اس پر چلنے والے کم ہیں، اس سے وحشت محسوس مت کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ یار کوئی نہیں چلتا ہے، ہم ہی لوگ ہیں جو اس طرح پر اس راستے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں آپس میں سارے فرقوں میں تال میل ہے، لیکن ہمارا کسی سے تال میل نہیں ہے، ہمیں الگ ہی راستے پر چل رہے ہیں، ہم اس سے بالکل ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، ہمیں وحشت محسوس نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں الحمدللہ اس بھیڑ سے دھوکے میں بھی نہیں آنا ہے اور اس اکیلے پن سے وحشت بھی محسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے اور اس چیز کو محسوس کر کے اپنے دل میں خوشی محسوس کرنا ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہم گرچہ کم ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ہیں، نبی کی سنت پر ہیں، صحابہ کرام کے راستے پر ہیں۔ کبھی بھی اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے وحشت محسوس نہیں کی تھی، اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشت محسوس نہیں کی تھی۔ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھائیو ان کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک کسی مسئلے میں، ایک تو عام بات ہے اور پھر الگ الگ مسئلے کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ کسی مسئلے میں جو مسئلہ سلف کے مطابق ہے، کتاب اللہ کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، صحابہ کرام کی عمل کا اور ان کی سمجھ کے مطابق ہے، اس مسئلے میں ساری امت ایک طرف ہے، حکومت ایک طرف ہے، عوام ایک طرف ہے، لیکن اکیلا وقت کا سلف کے راستے پر چلنے والا امام ایک طرف ہے، اکیلا، لیکن کبھی وحشت محسوس نہیں کی۔ وہ اکیلے کو جنت محسوس کرتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مجھے کوئی کیا جیل میں ڈالے گا، مجھے کوئی جیل میں ڈال کر کے میرا کیا بگاڑ لے گا، میں جب تنہا ہوتا ہوں تو اللہ سے مناجات کرتا ہوں، میری تنہائی اللہ سے مناجات، اس لیے مجھے کبھی بھی کوئی آدمی ایسا معاملہ میرے ساتھ نہیں کر سکتا ہے جس سے میں تکلیف محسوس کروں، میری ہر حالت الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ مجھے ان حبسی خلوہ، مجھے قید کر لینا میری تنہائی ہے، جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں مناجات کرتا ہوں، اس سے دعائیں کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہوں۔ ایسے ہی اور کئی ایک اقوال ہیں کہ میں جہاں جہاں چلتا ہوں میرے ساتھ میری جنت بھی چلتی ہے، جہاں جہاں میں جاتا ہوں جنت لے کر کے جاتا ہوں، باغ و بہار لے کر کے جاتا ہوں، تنہائی مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کسی کوئی ایک موقف ہو، عقیدے اور منہج کا کوئی مسئلہ ہو، چاہے عام بات ہو، پوری امت میں اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا، کتاب و سنت کے حاملین کا جو اسٹینڈ ہے الحمدللہ وہ حق کا اسٹینڈ ہے، پوری دنیا کے سارے فرقے ہمارے خلاف ہو جائیں یا ہمارے موافق ہو جائیں، اس سے کبھی بھی اپنے دل کے اندر کوئی کمی، کوئی تنگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوشی محسوس کرنی ہے کہ ان سارے انحرافات کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس راہ پر باقی رکھا ہے جو راستہ اس کی جنت کا راستہ ہے، اس کی رضامندی کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں آج حالت یہ ہے کہ موت ہر اس آدمی کی عزت و کرامت کا باعث ہے جو اللہ سے سنت کی حالت میں ملاقات کر لے۔ ایک آدمی سنت پر چلتے ہوئے مر جائے، اس کے لیے سب سے بڑی عزت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس سے بڑا اور کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور نعمت اور عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کی موت نبی کی سنت پر ہو جائے؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خوشی کا سامان ہے اس کے اندر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنی وحشت پر، اپنی تنہائی پر، ایسے ہی جو لوگ سنت کے پیروکار لوگ ہیں ان کے دنیا سے چلے جانے پر، سنت کے سچے پیروکاروں کے دنیا سے چلے جانے پر، اپنی تنہائی پر، اپنے مددگاروں کی قلت پر اور اہل بدعت کی بھیڑ پر اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرتے ہیں۔ ہم کبھی تنہائی محسوس نہیں کرتے، الحمدللہ، کوئی بات نہیں ہے، ہم کم ہیں لیکن حق پر ہیں۔ یہ سب سے بڑا سہارا ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس کی شکایت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم اکیلے بچے،
کم لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ تر بڑی تعداد جو ہے وہ دوسرے راستوں پر چل رہی ہے، اور ہمارے مددگار کم ہو گئے ہیں، ہمارے مخالفین زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے، سازشیں کرنے والے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا شکوہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کرتے ہیں، اور وحشت کا کبھی بھی شکوہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی راہ پر پورے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ الحمدللہ قائم ہے۔ تو خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ حق پر ایک جماعت قائم رہے گی، اور وہ دنیا کے گوشے گوشے میں کہیں بھی بکھری رہ سکتی ہے، کہیں ایک ہوگا، کہیں دو ہوگا، کہیں 10 ہوں گے، کہیں 100 ہوں گے، کہیں اس سے کم، کہیں اس سے زیادہ، لیکن حق پرستوں سے، سنت کی راہ پر چلنے والوں سے دنیا کبھی بھی خالی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہمیں اس سے یہ سہارا ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے ہمیں یہ تسلی ملتی ہے، ہماری ڈھارس بندھتی ہے کہ ساری دنیا ہماری مخالف رہے گی، اس کے باوجود بھی ہم دنیا میں قائم رہیں گے۔ اس سے بڑا اور ہمیں تسلی کا اور کون سا سامان چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ سنت پر چلنے والے ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، سارے کے سارے مخالف ہو جائیں گے، دشمنی کرنے والے ہو جائیں گے، آپ کو بالکل کاٹ چھانٹ کر کے ایک طرف کر دیں گے، بے سہارا چھوڑ دیں گے، تب بھی آپ کا کچھ بال بیکا نہیں کر پائیں گے، آپ دنیا میں قائم رہیں گے یہاں تک کہ دنیا فنا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے۔ تو یہ سب سے بڑا سہارا۔ اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل حدیث، اہل سنت، سلفی، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اب کہیں اگر اہل سنت کہنے سے کوئی اور بھی داخل ہو جاتا ہے تو ہمیں اور کلیئر کرنا ہے کہ ہم کون ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کہنے سے اور بھی کوئی داخل ہوتا ہے، اگر یہ نام مانے نہیں رہ جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو داخل ہونے سے نہیں روکتا ہے، تو ہمیں اور کلیئر کرنا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم اہل الحدیث ہیں، اہل حدیث۔ اور اہل حدیث کا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ وہی جو حدیثیں جمع کرتے تھے محدثین، ان کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہی کو نہیں کہتے اہل حدیث۔ اہل حدیث ان کو بھی کہتے ہیں جو حدیثوں کو تلاش کریں، حدیثوں کو ڈھونڈیں، ہر مسئلے میں حدیثوں کی جستجو کریں، ہر مسئلے میں حدیث پر عمل کریں، ہر مسئلے میں حدیث پر عمل کرنے کی لوگوں کو دعوت دیں، اس راستے میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کریں، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاویٰ میں لکھا ہے، جب ہم اہل حدیث کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، صرف روایت کرنے والے، سننے والے اور سندوں کے ساتھ حدیثوں کو لکھنے والوں کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں۔ اہل حدیث وہ بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے والے، اس کی تلاش کرنے والے بھی اہل حدیث ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ الگ الگ چولے بدل کر کے ہمارے بیچ میں داخل ہو کر کے اپنے اپنے مشن کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا نام آپ سوچئے، اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں اہل السنت والجماعت دونوں بات آئی ہے نا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی سے اہل سنت ہو گئے، اور ہی الجماعہ سے جماعت ہو گئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اہل سنت والجماعت نام پڑا ہے، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نام میں بہت سارے لوگ گھس بیٹھ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ داخل ہو رہے ہیں جن کے ہاں سنت برابر نہیں، جن کے یہاں سنت پر متفق ہونے کا کوئی بھی دعویٰ سچا نہیں۔ میرے بھائیو، جتنی جماعتیں آپ کو دعویٰ کرتے ہوئے ملیں گی کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے، آپ انہیں عملی طور پر دیکھ لیں، ان کی کتابوں میں دیکھ لیں، ان کے عقیدوں میں دیکھ لیں، ان کے عبادات کے مسائل میں دیکھ لیں، اور دیگر معاملات میں ان کے اسٹینڈ کو، ان کے موقف کو آپ دیکھ لیں، تو سنت پر جمے رہنے کا دعویٰ سچا نہیں ملے گا، سنت پر جمے رہنے کا دعویٰ سچا نہیں ملے گا۔ اس کے اندر شخصیت پرستی آ جائے گی، اس کے اندر اندھی تقلید آ جائے گی، ان کے اندر ہوس آ جائے گی، اس کے اندر بڑے چھوٹے کا نام آ جائے گا، اس کے اندر اور کچھ اصطلاحی الفاظ ہیں، اجماع کا نام، اجماع کا لفظ استعمال کیا جائے گا، جبکہ اجماع کا جو اطلاق ہے وہ اطلاق درست نہیں ہے، ان کا سکوتی اجماع ہے، برسوں سے اس پر عمل ہو رہا ہے، اس کو اجماع نہیں کہا جاتا ہے، اجماع اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ اجماع کی تعریف ہے، اجماع کے اصول ہیں، اجماع کے دلائل ہیں، اجماع کی مثالیں موجود ہیں، تب جا کر کے اجماع ہوتا ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اتنی آسانی سے اس کا اجماع کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے۔
تو بہت سارے مسائل میں سنت کے خلاف چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے۔ ایسے نہیں اجماع ہوتا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے مشکل، جب یہ مشکل آئے تو ہمیں اور کلیئر کرنا، واضح کرنا ہے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، ہمارا راستہ کون سا ہے، اور یہ دلیلوں کے ساتھ ہے، یہ دلیلوں کے ساتھ ہے۔ کیا یہ مسئلہ کہ جب حق کے ساتھ باطل گڈمڈ ہونے لگے تو حق کو اپنی شناخت واضح کرنی چاہیے، ناموں کے ساتھ بھی واضح کرنا چاہیے، اپنے کردار کے ساتھ بھی واضح کرنا چاہیے۔ یہ سلف کا طریقہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے یہاں، تابعین کے یہاں باقاعدہ اقوال موجود ہیں، سلف کا لفظ موجود ہے، اہل الحدیث کا لفظ موجود ہے، صاحب الحدیث کا لفظ موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ اسی لیے کیونکہ اس وقت جب اہل بدعت دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہوئے اور یہ نام غلط استعمال ہونے لگا، تب لوگوں نے اپنی شناخت واضح کر دی۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کب ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ مقابلہ ہے، یہ باطل کا مقابلہ ہے۔ یہ راہ سلف جو ہے نا، اس کے علاوہ جو نئے راستے ہیں، ان راستوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ ہے، لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیخ کہتے ہیں کہ جب فتنہ زیادہ ہو جائے تو ایسے حالات میں اہل علم کو پڑھنا، اہل علم کی وضاحتوں کو سننا، ان کے حلقات میں بیٹھنا اور ان کی کوششوں سے فائدہ اٹھانا اتنا ضروری ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ جتنا انسان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ کھانے پینے سے انسان کا جسم قائم رہتا ہے، اور علم، خالص علم، سنت کی علم سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے۔ کھانا پینا نہ ملے تو انسان کے جسم کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک شخص کو علم کی غذا نہ ملے، کتاب و سنت کی روحانی غذا نہ ملے، تو اس کی روح مر جاتی ہے، اس کا دل مر جاتا، گرچہ اس کا جسم زندہ ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو۔ اور زندگی کی اور جسم کی موت بہت ہلکی ہے روح کی موت کے مقابلے میں۔ انسان کو جسمانی غذا دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں بھی ایک بار مل جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، چند گھونٹ پانی پر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر سنت کا علم ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور ہو جائے اور اسی پل اس کی موت ہو جائے تو خطرہ ہے کہ وہ جہنم رسید نہ ہو جائے۔ اس لیے اس کا علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے، شبہات سے، شہوات سے اور مختلف انداز کے ہتھ کنڈوں سے جو کچھ چلائے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنت کی راہ پر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کی، اسی پر جینے کی، اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے مختصر حالات زندگی سرسری طور پر یہاں پر موجود ہے، اور ہم ویسے ہی آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سن کر کے، اور اس میں وہ چیز آ جائے گی، ریکارڈ میں بھی آ جائے گی کہ کوئی بھی چاہے تو چند منٹوں میں اسے سن سکتا ہے۔ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ جو ہیں، ان کا نام صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان ہے۔ یہ شماسیہ میں سے ہیں۔ شماسیہ ایک گاؤں ہے القصیم کے علاقے میں، بریدہ سے 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر، جو اہل علم کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اس علاقے میں جانا آنا ہم لوگوں کا تھا۔ شیخ صالح فوزان سے تو ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ ان کا گاؤں ہے، وہ رہتے تھے ریاض میں، لیکن ان کے اس علاقے میں ہمارے علماء جو ہے وہ دعوت کا کام الحمدللہ کر رہے تھے، تو اس علاقے میں جانا ہوا ہے۔ تو شماسیہ کے علاقے کے ہیں وہ، اور وداعی قبیلہ تھا، وداعی قبیلہ اس قبیلے کے ہیں، دواسر کہلاتا ہے وہ، اسی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ 1354 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آج کون سا سن چل رہا ہے؟ 1443۔ تقریباً 10-11 سال باقی بچے ہیں نا 100 سال ہونے میں، تو کم و بیش 90 سال کی عمر الحمدللہ شیخ صالح فوزان کی ہو چکی ہے۔ بہرحال اس میں شاید تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی وجہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خیر وہ صاحب اولاد نہیں ہیں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ ایسی اور بھی شخصیتیں گزری ہیں امت کے اندر جن کے اولاد نہیں رہی، وہ علم کا بہت کام کرتے رہے۔ بعض لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ ماحول بنائے رکھا کہ انہوں نے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، کیونکہ
بلا شبہ شادی نکاح انسانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن کوئی اس سے بڑا مشن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشن کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینا اگر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، اور اہل علم کتابیں لکھی ہیں وہ علماء جنہوں نے دین کا، دعوت کا، توحید و سنت کا بڑا کام کیا اور غیر شادی شدہ رہے۔ العلماء العزاب، غیر شادی شدہ علماء، اس نام سے باقاعدہ کتاب علماء نے لکھی ہے جس میں ایسے چند علماء کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے شادی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اس پہ اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے کہ شادی نکاح نبی کی سنت ہے، کیوں نہیں شادی کی، بلا شبہ وہ اپنی جگہ سب مسلم ہے، لیکن اسلام کے اندر ترجیحات ہیں، اور نکاح کا حکم جو ہے وہ ایک نہیں ہے، نکاح کا حکم کئی ہے۔ کبھی نکاح کا حکم فرض ہو جاتا ہے، کبھی نکاح کا حکم سنت ہے، کبھی نکاح کا حکم مستحب ہے، کبھی نکاح کا حکم حرام بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کے حالات اور ظروف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کوئی بہت بڑے مشن کا کام لینا تھا تو اس کے مقابلے میں یہ چیز چھوٹی تھی، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، تو بہرحال شیخ صالح فوزان کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان کے والد کی وفات بھی بچپن میں ہو گئی تھی، بچپن میں بھی چھوٹے ہی تھے، ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ اپنے خاندان میں پلے بڑھے، اور جو شماسیہ کی جو مسجد تھی اس مسجد کے امام کے پاس آپ نے قرآن پڑھا اور ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی۔ 1369 ہجری میں، 69 ہجری میں کتنا سال ہو جائیں گے؟ تقریباً 15 سال کے بعد شماسیہ میں جب حکومت کی طرف سے مدرسہ قائم ہوا تو آپ اس مدرسے میں داخل ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم آپ نے فیصلیہ بریدہ سے حاصل کی۔ بریدہ بڑا شہر ہے شماسیہ سے قریب، جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں قصیم کے علاقے میں ادھر وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا شہر ہے بریدہ، اس سے قریب ہے یہ۔ وہاں پر سن 1371 ہجری میں انہوں نے مدرسے کی، مکتب کی تعلیم جو ہوتی ہے نا، ابتدائی تعلیم انہوں نے مکمل کی، اور اس کے بعد پھر بریدہ کے اندر بڑا علمی ادارہ جب قائم ہوا، المعہد العلمی کے نام سے اس کی شروعات ہوئی، تو اس میں انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں سے 1377 ہجری میں الحمدللہ فراغت حاصل کی۔ المعہد العلمی سے جو فراغت ہوتی ہے اس کی حیثیت BA کی ڈگری ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ گریجویشن کہتے ہیں نا، یہ ڈگری وہاں سے انہوں نے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر شریعت کالج ریاض سے منسلک ہوئے اور 1381 ہجری میں وہاں سے فراغت حاصل کی، یعنی مزید شریعت کالج میں داخلہ لے کر کے وہاں سے بھی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے، یعنی ہائر ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، MA اور PhD جس کو کہتے ہیں، تو MA کی ڈگری انہوں نے حاصل کی فقہ میں، دونوں ڈگریاں ان کی فقہ میں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ نے اس مسئلے پر بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے بڑی وضاحت سے۔ فقہ ہم جب کہتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں مسئلے مسائل آتے ہیں، یعنی عملی مسائل آتے ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل۔ ہم فقہ جب کہتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بہت محدود معنی ہے فقہ کا۔ اصل فقہ اور بڑی والی فقہ اکبر کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ بھلا دین اور شریعت میں علم کا سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ اللہ کی توحید کا علم، عقیدے کا علم، سنت کا علم۔ یہ علم سب سے اونچا۔ فقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فقہ کے معنی گہرے علم کے ہوتے ہیں، گہری سمجھ کے ہوتے ہیں، علم کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلا کرنا چاہتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے، اب جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا فرما دیا، وہ صحیح منہج جانتا ہے، صحیح عقیدہ جانتا ہے، صحیح سنت جانتا ہے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلا کرنا چاہا ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال تو شیخ نے اس بات کی بڑی اچھی طرح سے وضاحت کی ہے کہ فقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فقہ اکبر ہے، ایک فقہ اصغر ہے۔ فقہ اکبر ایمان، توحید، عقیدہ، اسماء و صفات، یہ سب کیا ہے؟ ایمانیات کا پورا باب جو ہے یہ فقہ اکبر ہے، بڑی فقہ ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو مسئلے مسائل کا علم ہے یہ چھوٹی فقہ ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو شیخ صالح فوزان نے بہرحال یہ جو فقہ ہم کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ اسی حوالے سے جس کو فقہ اصغر کہا گیا، چھوٹی فقہ، یعنی دین کے، شریعت کے مسائل اور احکام کو جاننا، اسی فن میں انہوں نے MA کی بھی ڈگری حاصل کی اور اسی میں PhD کی بھی ڈگری حاصل کی۔ جو انہوں نے MA کی ڈگری حاصل کی تھی اس کے لیے انہوں نے جو تھیسس لکھی تھی وہ فرائض کے سلسلے میں کتاب تھی، فرائض کے سلسلے میں، جس کا نام تھا
شیخ صالح فوزان نے جو کتاب لکھی تھی اس سلسلے میں، اس کا نام ہے التحقیقات المرضیہ فی المباحث الفرضیہ۔ ایک جلد میں احکام، فرائض کے احکام، میراث کے احکام، کس کو کتنا ملے گا، کیا شرائط، کیا احکام ہے، اس پر انہوں نے مستقل کتاب لکھی اور اس کے اوپر انہیں ایم اے کی ڈگری دی گئی۔ اور ایسے ہی انہوں نے پھر پی ایچ ڈی جب کی تو وہ کھانے پینے سے متعلق مستقل ایک جلد میں کتاب لکھی کہ کون سے مسائل کھانے پینے کے مسائل جو ضروری ہیں، اہم ہیں، اصول، ضابطے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کا اصول اور ضابطہ کیا، اس پر انہوں نے مستقل طور پر کتاب لکھی۔ بہرحال المعہد العلمی بریدہ سے منسلک ہونے سے پہلے 1372 میں آپ کا مرحلہ ابتدائیہ میں بحیثیت مدرس تعین ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہوا یہ کہ شیخ صالح فوزان اس میں جب فراغت کر لی یعنی ایم اے کی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی، تو اس کے بعد المعہد العلمی میں جب آپ پڑھ رہے تھے، یعنی جب آپ گریجویشن کر رہے تھے، اس سے پہلے ہی انہوں نے کیا کیا، تعلیم یعنی تدریس کا بھی کام شروع کر دیا، یعنی ایک مدرسے میں لگ کر کے انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اور کلیۃ الشریعہ سے جب انہوں نے فراغت حاصل کی تو المعہد العلمی ریاض میں آپ کو بحیثیت مدرس رکھ لیا گیا۔ بہرحال اور پھر علمی مرحلہ بڑھتا گیا، علمی مقام بڑھتا گیا۔ شیخ صالح فوزان کلیۃ الشریعہ میں پھر باقاعدہ مدرس ہو گئے، کلیۃ اصول الدین میں ایم اے کے مرحلے میں، پی ایچ ڈی کے مرحلے میں آپ پڑھانے لگے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے المعہد العلمی کا آپ کو وائس چانسلر بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی مناصب دھیرے دھیرے عطا کیے۔ بہرحال اس کے بعد لکھا ہوا ہے 1407 میں آپ کو کبار علماء بورڈ، جو سعودی عرب کی ایک مطلب علمی کمیٹی ہے، بڑے بڑے علماء کا ایک بورڈ ہے، اس کا آپ کو ممبر بنایا گیا۔ اور 4 ہی سال کے بعد 1411 ہجری میں آپ کو لجنہ دائمہ کا ممبر بنا دیا گیا، جو دائمی کمیٹی برائے فتویٰ ہے نا، دارالافتاء، اس کے جو علماء ہیں اس کا آپ کو ممبر بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد رابطہ عالمی اسلامی میں بھی آپ جڑے رہے، مکہ کے اندر جو فقہ کونسل ہے اس میں بھی آپ جڑے رہے، ایسے ہی بہرحال بہت سارے مناصب آپ کرتے رہے، میں آپ فائز رہے۔ آپ نے جو سعودی ٹی وی ہے اس کے تحت جو نور علی الدرب کے نام سے ایک علمی سلسلہ چلتا تھا، اہل علم کبار علماء مسائل کا سوالات کے جوابات فتوے دیا کرتے تھے، اس میں بھی آپ نے سوالات کے جوابات دیے، اور مستقل کتابیں فتاوے کی ان کی چھپی ہوئی ہے جو انہوں نے اس چینل کے ذریعے سے دنیا میں اپنا علم پھیلایا ہے۔ اس کے علاوہ بہرحال بہت ساری ان کی علمی کوششیں ہیں۔ اخیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اساتذہ کون تھے۔ آپ کے اساتذہ میں جو بڑے نام ہیں شیخ صالح فوزان کے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹی کا جو نام ہے۔ ایسے ہی علامہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے اساتذہ میں اور بڑے چند ایک نام ہیں، جس میں سب سے اونچا نام شیخ بن باز کا ہے۔ یہاں پر جو مزید جو نام ہیں اس میں شیخ عبداللہ بن عبدالحمید جو اس وقت عبداللہ بن حمید یعنی امام حرم جو ایک ہیں ائمہ حرم میں سے شیخ صالح حمید، ان کے والد بھی ان کے استاد رہ چکے ہیں۔ اچھا خیر، بقیہ اساتذہ کرام میں شیخ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خیر جن کی بڑی کوششیں ہیں، بڑے کارنامے ہیں، اس کا موقع نہیں ہے یہاں پر۔ تو شیخ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی کتاب تفسیر میں اضواء البیان ہے نا، فی ایضاح القرآن بالقرآن، 9 جلدوں میں، بڑی عظیم الشان ہے، وہ ان کے استاد ہیں۔ عبدالرزاق عفیفی ان کے استاد ہیں۔ الغرض ایسے بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں جو علامہ شیخ صالح فوزان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ شاگردان کی تعداد تو بہت لمبی چوڑی ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ بہرحال علامہ شیخ صالح فوزان نے بہت ساری کتابیں تالیف کی ہیں، بہت ساری کتابوں کی تحقیق کی ہے، اس کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، چند کتابوں کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الحمدللہ شیخ صالح فوزان ایک علمی زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کے اندر علماء کو، طلباء کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ عقیدے کے معاملے میں، منہج کے معاملے میں بہت ہی زیادہ صریح ہیں، بہت ہی خالص ہیں، بہت ہی ٹھوس ہیں، بہت ہی غیور ہیں، بے باک ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے کبھی بھی وہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خاص طور پر علماء سعودیہ کا نام لے کر کے، کہ علماء سعودیہ حق گوئی نہیں کرتے، حکومت کے ساتھ میں یا ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں، یا ان کا مہرہ بنے ہوئے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، غیرت نہیں ہے، یہ حد درجہ جھوٹی اور بے سر پیر کی بات ہے۔
شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ جن کا نام سب سے زیادہ اونچا ہے، کوئی موقع آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں کبھی کوئی منکر ہو رہا ہو اور انہوں نے اس منکر کا انکار نہ کیا ہو۔ ہر منکر کا انکار، جہاں کہیں کوئی منکر دیکھا ضرور اس کا انکار کیا، لیکن منکر کے انکار کا ایک طریقہ شریعت کے اندر ہے۔ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، شیخ صالح فوزان ایک اسلامی حکومت میں ہیں جن کا ولی امر ہے، ان کا حاکم ہے، ان کا بادشاہ ہے، الحمدللہ پورا ملک توحید و سنت کے نظام پر قائم ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن کتاب و سنت ہے، تو وہ اس لیے علمی اصولوں، دین کے اصولوں کے مطابق اپنے حاکم کو نصیحت کریں گے۔ اب یہاں لوگ دنگا کرنا، آندولن کرنا ہے کہ نہیں، دھرنا دینا، اس کے علاوہ پروٹیسٹ کرنا، مار دھاڑ کا، یہ طریقہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، تو چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی اگر کہیں کوئی منکر ہو رہا ہو تو علماء سب میدان میں آ کر کے اور حکومت کے خلاف جھنڈا بلند کر دیں، بغاوت کر دیں، اور جو وہ پستی چلتی ہے کہ مرد تو مرد ہی، عورتوں کو بھی باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پستی کی ذلت کی حد نہیں رہ گئی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا جب کریں گے شیخ صالح فوزان تب ان کو یقین ہوگا کہ ہاں حکومت منکر کا انکار شیخ صالح فوزان کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ خود سب سے بڑا منکر ہے، یہ خود سب سے بڑا منکر ہے کہ مسلمانوں کے حاکم کے خلاف اس طرح سے بازاروں میں، روڈوں پر، میڈیا پر یا کاغذ قلم کے ذریعے سے بات کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں ہمیں کام کرنا ہے سارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی اپنے امیر سے، اپنے حاکم سے کوئی بات دیکھے جو قابل انکار ہو، فَلْيَخْلُ بِهِ، تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ تنہائی میں ہو جائے اور اس کو تنہائی میں نصیحت کر دے، پیغام پہنچا دے۔ اگر وہ مان لے تو الحمدللہ، اور نہ مانے تب کیا کرے؟ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تنہائی میں نصیحت کر دیا، اب نہیں مانا تو اب اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اگلا قدم نبی کا کیا ہے، نبی کی سنت میں کیا ہے، اور اگلا قدم ہمارے یہاں کے لوگوں کی ذہنیت میں کیا ہے۔ اگلا قدم نبی کی سنت میں کیا ہے؟ اگر مان لے تو الحمدللہ، نہ مانے تو فقط ادا ما وجب علیہ، جو اس کی ذمہ داری تھی وہ اپنی ذمہ داری اس نے ادا کر دی، پیغام پہنچا دیا، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کی ذہنیت کیا ہے؟ ان جدید مناہج کے لوگوں کی، ان کی ذہنیت یہ ہے کہ نہیں مانا تو اب جھنڈے بغاوت کے اٹھاؤ، شور شرابہ کرو، دنگے کرو، حکومت کے خلاف عوام کو، خواص کو کھڑا کرو، نوجوانوں کو تیش دلاؤ، نوجوانوں کو اشتعال دلاؤ۔ پچھلے چند سالوں پہلے جو سعودی عرب کے اندر جو دنگے، فسادات، مار دھاڑ، خون خرابہ، بم وسفوٹ اور کمپنیوں کو تباہ کرنا، جانوں کو تباہ کرنا، عورتوں کو، معصوم بچوں کو تباہ کرنے کا جو کام کیا گیا ہے وہ اسی ذہنیت کے لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا منکر ہے، ایک منکر ہے، اس منکر کا اثر سماج میں کہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ملک کی حکومت اور حاکم کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا جائے تو پورے ملک کو فساد اور بد امنی کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس سے بڑا منکر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور دیگر لوگوں کی بھی اقوال ہیں، کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ میری صرف ایک دعا قبول فرمائے گا تو وہ ایک دعا میں اپنی ذات کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے نہیں کروں گا۔ امام احمد بن حنبل نے بھی یہ بات کہی ہے، اگر ایک دعا مجھے معلوم پڑ جائے، ہے نا، کیا کہا فضیل بن عیاض نے؟ اگر ایک دعا معلوم ہو کہ ایک ہی دعا میری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو ایک دعا میں اپنی ذات کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ وہ دعا میں حاکم وقت کے لیے کروں گا، مسلمانوں کے امیر کے لیے، مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے، مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے کروں گا، کیونکہ میری دعا اگر میرے حق میں قبول ہوگی تو ایک فرد کا فائدہ ہوگا، ایک فرد کے بچوں کا فائدہ ہوگا، اور ولی امر کی اصلاح اگر ہو جائے گی تو پورا ملک امن کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ راہ سلف ہے، اور یہ منہج سلف ہے، اور یہ جو طریقہ چل رہا ہے مار دھاڑ، دنگے فساد کا، اور اچھالنے کا، بے عزت کرنے کا، رسوا کرنے کا، تشہیر کرنے کا، یہ طریقہ میرے بھائیوں یہ جدید مناہج والوں کا ہے، نئے طریقے والوں کا ہے۔ اب یہ مسئلہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، کیا کریں؟ ان سب کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، اور یہی اصول ہے، اسی اصول سے ہم کو یہاں رہنے کا طریقہ بھی ملے گا۔ اصول یہی رہے گا، کیونکہ ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ حدیثوں میں جو رہنمائی ہمیں ملی ہے وہ کسی
ایک جگہ کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے سارے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے سنت کی رہنمائی اس کے اندر عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صالح فوزان اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام تابعین سلف کے طریقے پر ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔